لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ الاول من آمن، سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی ابی بکر ہے۔ جب نام آئے کہو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اصل میں بات یاد رکھیں کہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا، عقل چھن جاتی ہے۔ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ مت ماری جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جناب سب سے پہلے ایمان لا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے والوں نے کلمنی ولا جانی الا ابا بکر ما کلمنی بشیء وقبل الاسلام۔ فرمایا سب نے کچھ نہ کچھ سوال پوچھا ہے، ایک ابو بکر ہے جس نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ جب میں نے دعوت دی تو فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوال ہی نہیں کیا۔ لیکن اسی طرح بات یاد رکھ لیں، سمجھ لیں کہ اب روایات میں ہے کہ پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید ہیں۔ منکرین حدیث جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی چار باتیں، چار حدیثیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ حدیث تو ایک صحیح ہوگی نا۔ یہ کیا بات ہے کہ اب اول ایمان لانے والی خدیجہ ہے، ابو بکر ہیں اور علی ہیں اور زید ہیں؟ لیکن جو عاشق رسول ہے انہوں نے فرمایا جاہلو، حدیث پہ انکار نہ کرو، تم نے بات سمجھی نہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہے، مردوں میں ایمان لانے والا ابو بکر ہے، بچوں میں ایمان لانے والا علی ہے اور غلاموں میں ایمان لانے والے زید۔ ساری احادیث صحیح ہیں۔ اور یہ بھی سب سے پہلے اول خطیب فی الاسلام ابی بکر، سب سے پہلے خطیب جو اسلام لانے کے بعد جنہوں نے برملا حرم میں آ کے تقریر کی اور سب کو دعوت توحید دی، اور کافروں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تیم، آپ کے قبیلے کو پتہ لگا، وہ وہاں آدمی بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے قریش کو ہٹایا، اور ابو بکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، انہوں نے کپڑے کے اندر رکھ کے کپڑے کو پکڑ کے اٹھا کے ابو بکر کو گھر پہنچایا۔ ابو بکر بے ہوش۔ آپ کو پانی ڈال رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، سب اپنے قبیلے کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، ابو بکر کو ہوش نہیں آیا، اور رات کو جاگے کہیں آپ کو ہوش آیا۔ جو ہوش آنے کے بعد بھی پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کیف حال حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا حال بتلا۔ ماں نے کہا ابو بکر کچھ کھا لو، کچھ، انہوں نے کہا نہیں واللہ لا آکل شیئا ولا اطعم شیئا حتی اری وجہ رسول اللہ، میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کا چہرہ نہ دیکھوں۔ مجبور ہو گئے والدین، بیٹا ہے، اور پھر ابو بکر جیسے بڑے خوبصورت انسان تھے، ان کو لے کے دار ارقم میں آئے، حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، سینے سے لگایا اور پوچھا کیف حالک، اس نے کہا حضور آپ کے سینے سے لگنے کے بعد مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں رہی۔ اور یہ سیدنا ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے ایک نہیں 7 غلام خرید کر کے آزاد کیے، اور ان غلاموں میں حضرت بلال بھی ہیں۔ یہ امیہ کے غلام تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت بلال پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ قریب گئے، امیہ ختم کرو، کیا بات ہے، اتنے تنگ ہو تو بیچ دو۔
انہوں نے کہا لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا تمہارے پاس فلاں غلام جو ہے نا بڑا خوبصورت بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور اس کے بعد 2000 درہم بھی ہے، اگر مجھے وہ غلام دے دو اس کے بدلے میں اور 40 اوقیہ سونا بھی مجھے دے دو تو پھر میں بلال کو آزاد کراؤں گا، مجھے منظور ہے۔ آپ نے وہ غلام بھی دے دیا، 40 اوقیہ بھی دے دیا۔ جب بلال کو لے کے چلنے لگے تو امیہ ہنس رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ بڑا تاجر بنتا تھا، آج کیسے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اتنا خوبصورت غلام دے کے بلال کالا لے کے جا رہا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے اور نے کہا امیہ تمہیں پتہ نہیں بلال کا، میں تو اس کے قدموں میں یمن کی بادشاہت کو قربان کر دوں، تمہیں کیا پتا بلال کون ہے؟ آپ نے آزاد کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ اسی طرح ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ من اشجع الناس، صحابہ میں سب سے بہادر کون؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر بہادر سب سارے صاحب؟ انہوں نے کہا بالکل، کہ جب عریش بدر میں حضور کے لیے چھپر بنایا گیا اور مسئلہ یہ ہوا کہ رات کو پہلا کون دے گا، سامنے 1000 کا مسلح دشمن پڑا ہوا ہے، تو یہ ابو بکر تھا جس نے تلوار نکالی اور کھڑا ہو کے کہا جاؤ سب نیند کرو، آرام کرو، میں پہرا دوں گا حضور پہ۔ اور دوسری بات، حضرت علی نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں جب حضور داخل ہوئے، جو بت تھے وہ تو آپ کی لکڑی کے اشارے سے گر رہے تھے، جو حضور اشارہ کرتے لکڑی لگتی نہیں، بت پہلے گر جاتے۔ لیکن دیوار پر کچھ تصویریں تھیں، انبیاء کی تصویریں تھیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، بی بی مریم کی، حضرت عیسیٰ کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ مٹا دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے قدم رکھا تو میں نے کہا قط یا رسول اللہ، بس میں نہیں بوجھ اٹھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو مٹا دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو حضور کا قدم برداشت نہ کر سکا، اور وہ ہجرت کی رات کندھے پہ بٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، تو بہادر کون ہے؟ اب اس کو ماننا پڑ گیا کہ دلائل ایسے تھے کہ غار ثور پر لے کے جانے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا ایک ہجرت کی رات ہے اور ایک معراج کی رات۔ درود شریف پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، چونکہ تم ویسے تو نہیں پڑھتے جب تک کوئی کہے نا، درخواست کرے، ریکویسٹ کرے تو تمہیں یاد دلائے، پھر مہربانی کر کے تم ایک دفعہ پڑھ لو۔ اور ویسے پوچھو تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم تو سب عاشق ہیں قبلی والے کے، اس کے نام پہ جان بھی قربان، مال بھی قربان، لیکن درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ حضور فرمائے داڑھی رکھو جی بیوی ناراض ہوتی ہے، اسلامی کپڑے پہنو ہو جی ہمارا دفتر والے ناراض ہوتے ہیں، اور جی ٹائی نہ لگائیں تو آفس والے ہمیں آنے نہیں دیتے، جب تک کہ انگریزی لباس پہن کے صلیب کا نشان نہ گلے میں لٹکائیں۔
کہ ایک معراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات ہے۔ معراج کی رات جبریل حضور کے پاس آئے، سمجھے بات توجہ سے، معراج کی رات جبریل حضور کے پاس آئے اور ہجرت کی رات محمد ابو بکر کے پاس آئے۔ جبریل سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر ایک کسی کا وما منا الا لہ مقام معلوم، ہماری حد ہے بس۔ یعنی جبریل نے تو ساتھ چھوڑ دیا لیکن ابو بکر نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر سارا گھرانہ ابو بکر کا حضور کی خدمت میں ہے، آپ کے ساتھ غار میں ہیں، اور جب غار میں پہنچے کہا حضور آپ ٹھہر جائیں، پرانے وقت کی غار ہے، خدا نہ خاصہ اندر کوئی جانور چھپا ہو، کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، مجھے صاف کرنے دیں۔ صاف کیا، صفائی کی، حتیٰ کہ بعض روایات یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے، کشف الغمہ میں بھی اور حملہ حیدری میں بھی، یہ باتیں مانتے ہیں لیکن پھر انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سراغ بچ گیا، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور کہا حضور سے کہ اندر آ جاؤ۔ اب حضور اندر گئے تو علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے کہا غور کرو، جب تک غار میں صدیق نہیں گیا حضور گئے ہیں، تیرے دل میں بھی جب تک ابو بکر نہیں آئے گا محمد مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ اب جب حضور گئے اور حضور ابو بکر کے یعنی دو دانوں پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت ابو بکر کو ایک سانپ نے ڈس لیا، اور حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، آنسو آپ کے گرے لیکن ہلے نہیں کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے، لیکن آنسو گر گئے۔ حضور جاگ گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت علی کی ایڑی پہ لگایا۔ ابو بکر کہنے میں لگانے کی دیر تھی کہ سب درد بھی ختم اور زہر بھی ختم، ہر چیز ختم۔ اور یہی ابو بکر کا گھرانہ ہے، غار میں ساتھ ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ حضرت صدیق نے فرمایا یا محمد، کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ پہ پہنچ گئے ہیں اور درزوں سے ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، اگر ان بدبختوں نے نیچے جھانکا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں ڈرتے ہو؟ ما ظنک باثنین، اللہ ثالثہما، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر غم کس بات کا ہے؟ تو قرآن میں یہ ثانی اثنین کا لقب بھی ابو بکر کو ملا، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اور کسی صحابی کے انکار کرنے سے فاسق ہوگا، لیکن ابو بکر کی صحابیت کے انکار کرنے والا کافر ہوگا، چونکہ آپ کا صحابی ہونا قرآن میں ہے اذ یقول لصاحبہ۔ اور آپ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر
اور آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ یہ بکریاں لے کے آتے تاکہ نشان بھی مٹ جائے، اور اس پہاڑ کے نیچے بکریاں کھڑی کر کے دودھ اکٹھا کر کے حضور کو پہنچاتے رہے۔ اونٹنیاں تیار ہیں۔ اب جب سفر ہوا تو ایک اونٹنی پر میرا آقا سوار ہے اور پیچھے ابو بکر بیٹھے ہیں، اور دوسری اونٹوں پر عامر ابن فہیرہ ہے اور راستہ دکھلانے والا عبداللہ ابن اریقط ہے۔ ابھی آپ راستے میں ہیں کہ بنو مدلج قبیلے کا سردار سراقہ، چونکہ کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو حضور کو یا ابو بکر کو پکڑیں گے ہم ایک 100 اونٹ دیں گے، یعنی ابو بکر بھی 100 اونٹ اور حضور بھی 100 اونٹ۔ سراقہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، حضور کی خدمت میں ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوار آ رہا ہے گھوڑے کا، اس کے انداز رفتار سے خیر معلوم نہیں ہوتی۔ عرض میں کیوں ڈرتے ہو؟ ان اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب اس کا گھوڑا حضور کے قریب آیا تو اس کے دونوں پاؤں اگلے جو تھے وہ زمین میں دھس گئے، سراقہ گر گیا۔ سراقہ پھر گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو نکالا، پھر بگایا، پھر گر گیا۔ آخر اس نے آواز دی اور نے کہا میں نے پہچان لیا ہے، آپ حضور محمد مصطفیٰ اور ابو بکر ہیں، آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضور رک گئے، سراقہ آیا اور اس نے آ کے کہا حضور آیا تو میں آپ کو پکڑنے کے لیے تھا، لیکن میں نے آپ کا معجزہ دیکھا، اب میری نیت بدل گئی، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اس راستے سے اگر آپ کے دشمن آئے تو ان کو واپس کر دوں گا، لیکن آپ میں مجھے امان لکھ کے دیں کہ اگر اس علاقے پر کبھی آپ کی سلطنت ہو تو مجھے امان ملے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اس کو لکھ کے دے دو، اور یہ بھی فرمایا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کسرا بادشاہ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ درود شریف پڑھیں گے، میں عرض کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تارے بڑے کھلے ہوئے تھے آسمان پہ، مجھے خیال آ گیا، میں نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی ان ستاروں کے برابر نیکیاں ہوں؟ عرض ہے کہ ہاں بالکل، عمر کی اتنا نیکیاں ہیں جتنے یہ ستارے ہیں۔ بی بی کہتی میں نے کہا وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، تو پھر میرے ابے کی نیکیاں کہاں ہیں؟ فرمایا بی بی عائشہ تمہیں کیا پتا، حضرت عمر کی ساری نیکیاں تیرے ابے کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا ابی بکر کو ملا۔ اسی طرح سفر میں تھے، اتفاق سے بی بی عائشہ کا ہار گر گیا۔ بی بی عائشہ نے وہ ہار جو ہے نا عاریتاً کسی سے پہننے کے لیے مانگا تھا کہ میں حضور کے ساتھ جا رہی ہوں تو چلو کوئی چیز تو گلے میں ہونی چاہیے۔ وہ ہار ڈائمنڈ کا نہیں تھا، موتیوں کا نہیں تھا، زرکون کا نہیں تھا، چمڑے کی بنا ہوا تھا، اس میں سپیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ بھی مانگا ہوا تھا۔ بی بی عائشہ اپنے انسانی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے چونکہ دور جاتی تھی تو وہاں کے اتفاق سے ہار گر گیا۔ واپس خیمے میں پہنچی، تلاش کیا، ہار نہیں ہے، اور خیمے میں دیکھا، باہر نکل کے دیکھا
تو عرض کیا حضور میرا ہار گر گیا، وہ تو میں نے مانگا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا ابھی قافلہ روک لو، ابھی تیاری نہ کرو، پہلے ہار تلاش کرو۔ اب صحابہ دوڑ رہے ہیں، ہار تلاش کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ آئے، انہوں نے کہا ابو بکر عجیب بات ہے، تیری بیٹی نے اللہ کے نبی کو روک دیا ہے، ساتھ 1500 کا لشکر بھی روک گیا ہے، پانی بھی نہیں ہے، ہم لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکر غصے میں آئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے ایسے یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی، حضور نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، سو رہے تھے، بڑی پختہ نیند تھی، میرے ابے نے آ کے مجھے زور سے یہاں ایک گھونسا مارا کہ حبست رسول اللہ حبست الناس، تم نے اللہ کے نبی کو روک کے سب کو روک دیا ہے، اب پانی ہمارے پاس نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے ضبط کیا، میں ہلی نہیں کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی اور جبریل اترایا۔ واہ ابو بکر تیرے گھرانے کی شان ہے کہ عائشہ کو باپ بھی مارے تو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ فوراً قرآن فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے فرمایا اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں قبول کر لوں گا۔ وضو نہ ہو تو تیمم کر لو، پانی نہ ہو غسل جنابت ہو تو تب بھی تیمم کر لو، میں نمازیں قبول کر لوں گا۔ اب سارے صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ ابو بکر مبارک ہو، یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ تیرے اور تیرے گھرانے کی وجہ سے قیامت تک امت چھوٹ گئی۔ یہ مقام بھی سیدنا ابی بکر کو ملا ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور پاک نے جیش الاسرا چندہ مانگا۔ یاد رکھو چندہ کرنا سنت نبی ہے، لیکن چندہ کر کے کھا جانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں آج میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا آج میرے گھر میں بڑا مال ہے، آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ میں نے جا کے اس مال کو آدھا آدھا کیا اور لے کے دربار نبی میں پہنچا۔ حضور پوچھتے آئے اچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور جو کچھ تھا آدھا آدھا کر کے لے آیا ہوں۔ اور میں ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سب کچھ لے آیا ہوں، اپنے کپڑے بھی اتار کے لے آئے ہوں، میں نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں جبریل نازل ہوئے، انہوں نے حضور سے آ کے عرض کیا ان ربک یقریک السلام، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور آپ کے ساتھی ابو بکر پہ بھی اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں انت راض فی ھذا الفقر یا ابی بکر، ابو بکر اس غربت کے عالم میں سب کچھ لٹا کے بھی تم اپنے اللہ پہ راضی ہو۔ جب حضور نے فرمایا تو ابو بکر نے کہا حضور کیا میرے اللہ نے میرا نام بھی لیا؟ ان اللہ سمانی، حضور نے فرمایا ان اللہ سماک من فوق العرش، اللہ نے عرش کے اوپر سے تیرا نام بھی لیا ہے۔ تو فوراً کہا رضیت ربی انا راض عن ربی انا راض عن ربی۔ اور یہی ابو بکر ہے جس نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ کہہ رضی اللہ کہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا حضور کی وفات کے بعد، اور انہوں نے انکار کیا تعویل کا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا
फ़ज़क्कीहिम वसल्लि अलैहिम, अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया था कि इनका माल लें, इनको पाक करें, इनके लिए दुआ करें। अब जब नबी नहीं तो हम माल क्यों दें? हज़रत अबू बकर को जब पता चला, आपने मिंबर नबी पे खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया कि मुनकरीन जिहाद को बतला दो कि मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। हज़रत उमर कहते मैं हैरान हो गया, मैं आगे आया, मैंने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं, वो किबले की तरफ रुख करते हैं। अगर एक चीज़ का उन्होंने इनकार किया है, वो भी तावील करके इनकार किया है, तो हम उनसे किताब करोगे, वो काफिर हो गए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने जोर से मेरे सीने में मुक्का मारा और फरमाया, अच्छा उमर, जब्बारुन फिल जाहिलिय्यत व ख़वारुन फिल इस्लाम, जाहिलियत में तो बड़ा बहादुर बनता था, अब इस्लाम लाने के बाद इतना कमजोर हो गया। वल्लाहि लौ मनऊनी इकालन लक़ातलतहू, अगर उन्होंने एक रस्सी देने से भी इनकार किया तो मैं जिहाद करूंगा। हज़रत उमर कहते हैं इन्नल्लाह शरह सदरी, अल्लाह ने मेरा सीना भी खोल दिया। फिर मुझे बात समझ आई और मैंने कहा अबू बकर तुम खड़े हो जाओ, उमर तेरा सिपाही है, तेरे जैश में सिपाही बन के लड़ेगा। अब मुझे समझ आया कि अगर आज ज़कात का इनकार है, कल कोई नमाज का इनकार कर देगा, परसों कोई हज का इनकार कर देगा, तीसरे दिन कोई कुर्बानी का इनकार कर देगा, दीन इस्लाम तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मकाम जो है वो भी सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रंग चढ़ा था मेरे मदनी का, जब हिजरत करके आए ना जी, मदीने पहुंचे, हज़रत अबू बकर कहते हैं कि लोग आगे पहले मुझे मिलते, उनको समझ नहीं थी ना कि हुजूर कौन है, तो मैं चादर लेके खड़ा हो गया, साया कर लिया ताकि पता लगे कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है। ये मकाम भी अबू बकर का था। अपनी बेटी का रिश्ता भी अबी बकर ने दिया हुजूर को। जब बीवी खौला ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, खदीजा के बाद आप परेशान हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? पर मैं कि कहाँ शादी करूँ? उन्होंने कहा अगर आप कहें तो मैं अबू बकर के घर पैगाम ले जाऊँ। उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी क्या कह रही हो, अबू बकर का बड़ा घराना है, बड़े ताजे हैं, मेरे पास क्या है कि मैं अबू बकर की बेटी के लिए दूंगा। 12 उसने जाके पैगाम दिया तो हज़रत अबू बकर ने कहा खौला अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, मैं तो इंतज़ार में था कि हुजूर मुझसे रिश्ता मांगे। बुजुर्गों, हमारा ईमान है, अली भी शान वाला है, अबू बकर, लेकिन एक ने बेटी ली है और एक ने बेटी दी है। अब जब मदीने में हुजूर आ गए, निकाह तो मक्के में भी हो गया, लेकिन मदीने में जब